آج کے شو میں کیا موجودہ حکومت کو درپیش چیلنجز صرف اندرونی یا بیرونی بھی؟ عالمی سطح پر کیا اجناس کی قیمتوں میں مہنگائی کا نیا دور آنے کو ہے؟ کیا موجودہ حکومت کو واقعی خزانہ خالی اور معیشت زبوں حالی میں ملی؟ امپورٹس کا پہاڑ جیسا حجم 77 ارب ڈالر تک جانے کا امکان، حکومتی حکمت عملی کیا؟ سابق معاون خصوصی برائے خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود سے خصوصی گفتگو۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ اہم ترین معاشی امور پر آج پروگرام میں بات ہونے جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت کو کیا واقعی خزانہ خالی اور معیشت زبوں حالی میں ملی؟ اس بنیادی سوال سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، سابق سیکرٹری خزانہ، سابق معاون خصوصی برائے خزانہ، پروگرام میں آج موجود ہوں گے۔ ان سے گفتگو سے قبل آپ کو بتاتے چلیں، موجودہ حکومت سنبھالنے کے بعد حکومت کے لیے سب میں بڑا چیلنج پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کے ساتھ اپنے پروگرام کو، جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ تعطل کا شکار ہو چکا ہے، اس کو آگے بڑھانا تھا۔ اس پروگرام کے حوالے سے مفتاح اسماعیل جو کہ فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے IMF پروگرام، جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کری اس میٹنگ کے بعد SDRs کا، جس میں ذکر کیا کس طرح اپنی فائنانسنگ کو بڑھانے کا کیا، کچھ شرائط کا بھی تذکرہ کیا۔ کیا کہا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے اس پروگرام کے بارے میں، آپ کو پہلے یہ سناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ 1 سال تک ہم پروگرام میں اور رہیں گے، تو ہم نے یہاں سے معلوم کر لیا تھا پاکستان میں یہاں سے نکلنے سے پہلے کہ SDR میں ہمارے پاس کتنی گنجائش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ SDR کے کوٹے ہوتے ہیں، IMF اس حساب سے آپ کو لونز دیتی ہے، تو اس میں تقریباً $2 بلین تک کی گنجائش ہے۔ تو ہم نے ظاہر ہے کہ یہ بھی ریکویسٹ کی IMF سے کہ اس کو پھر $2 بلین سے انہانس بھی کر دیا جائے۔ تو ابھی 3 بلین کا جو آنا تھا IMF سے، اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ 2 بلین سے انہانس کر دو تو 5 بلین ہو جائے گا، اور یہ 1 سال کے اندر ہو جائے گا۔ تو جس کے اندر پہلی قسط جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے $900 ملین کی، اور میں نے تو یہ بھی گزارش کر دی ہے کہ جو $900 ملین کی قسط ہے، اگر ممکن ہو، I don't know whether this is possible within the rules، کہ اگر یہ ممکن ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا انہانس کر دو۔ یہ تھے انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام میں کے بعد جو میٹنگز ہوئی ان کی، اور اس پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ اہم ترین ڈیٹیلز دیں۔ لندن جانے کے بعد، یعنی امریکہ جانے سے قبل لندن جب پہنچے تو مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بار پھر انہوں نے کچھ بتایا تھا کہ کن عزائم کے ساتھ وہ جا رہے ہیں اس میٹنگ کے اندر، عوام گائی کچھ تذکرات انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، یہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ عوام کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، تو انشاءاللہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر جس خوش اسلوبی سے ہم کر سکیں گے IMF سے ایگریمنٹ کریں گے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سبسڈی ختم کریں گے تو بڑی مہنگائی ہو جائے گی، لیکن یہ اس طرف ہی دیکھیے کہ اگر سبسڈی نہیں ختم کری اور حکومت جو ہے یہ نقصان برداشت کرتی رہے گی، تو حکومت قرض لیتی رہے گی، اور جتنا حکومت قرض لے گی اتنا حکومت کے معاشی حالات برے ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ پاکستانی روپیہ پریشر میں آ جائے گا، جس سے اوور آل مہنگائی ہو جائے گی۔ حکومت کو درپیش چیلنجز میں ایک طرف ہے امپورٹس کا پہاڑ جو کہا جا رہا ہے $70 ارب سے زائد ہو سکتے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے فورن ریزروز جو کہ مسلسل گراوٹ کا شکار رہے، چند ہفتوں کے اندر ایک بڑی گراوٹ اس میں دیکھنے میں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایکسچینج ریٹ میں اسٹیبلٹی، اسٹاک مارکیٹ جو شروع میں یوفوریا تھا اس حکومت کے آنے کا، کیا وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے؟ کیا موجودہ حکومت کے پاس کوئی اکنامک پلان ہے یا نہیں؟ اور کیا ماضی کی حکومت کے غلط فیصلوں کا خمیازہ موجودہ حکومت بھگتے گی؟ کب تک بھگتے گی؟ اور اس میس سے نکالنے کا ان کے پاس کوئی ریوائیول پلان ہے بھی یا نہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے آفٹر دس ویری شارٹ نقاب۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں تفصیلاً اہم ترین سوالات معاشی صورتحال پر ہم پوچھیں گے۔ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جو کہ سابق سیکرٹری خزانہ، معاون خصوصی رہ چکے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت میں، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پہلا سوال آپ کی طرف یہ رکھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور تقریباً اتفاق رائے ہے کہ ایک ٹربولنٹ اکانومی موجودہ حکومت کو ملی ہے انہیریٹنس میں، لیکن کیا جو انسٹیبلٹی سیاسی ہے صرف یہ ہے وجہ، یا پھر آپ کو لگتا ہے عالمی سطح پہ جو صورتحال ہے، بالخصوص عالمی جیو پولیٹیکل سچویشن، یوکرین رشین کانفلکٹ، کیا لگتا ہے کہ عالمی سطح پر بھی کچھ اہم ترین چیلنجز کا سامنا موجودہ حکومت کو ہے اور کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب
بہت شکریہ سیفان، اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور میں نے جو مضمون لکھا ہے اس کی ابتدا ہی میں یہ بات رکھی ہے کہ بڑا بے رحم بیرونی جو اس وقت سما ہے، جو بھی کچھ آپ کو وہاں پہ چیزیں، یعنی کہ جنگ والی ایک جنگ کی بات ہے، پھر جنگ سے پہلے ہی جو ہے جو اشیاء کموڈیٹیز جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کم از کم 10-12 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ تھی. وہ پہلے سے ہی موجود تھا، اور پھر اس کے بعد جب یہ جنگ کا سما ہوا تو اس کے بعد مزید ان چیزوں میں ابتری پھیلی، اور پھر گلوبل سپلائی چین ٹوٹی ہوئی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب جو گلوبلائزیشن ہے، یعنی یہ جنگ جو ہے وہ اس سلسلے کو ختم کیے دے رہی ہے، کیونکہ گلوبلائزیشن کا ایک خاص پہلو یہ تھا، اس کی صفت یہ تھی، وصف اس کا یہ تھا کہ ایک چیز 36 50 55 جگہوں پہ اس کے مختلف جو اجزاء ہیں ان کو بنایا جاتا تھا، اور معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کوئی چیز کہاں، لیکن جہاں پہ اچھی سپلائی دے دی جائے وہ ملک یا وہ جگہ اس کو جگہ مل جاتی تھی پروڈکشن پروسیس کے اندر. تو اب یہ جو جھگڑے شروع ہوئے ہیں اور پابندیاں بھی لگ رہی ہیں، اس سے پہلے پینڈیمک آیا، پینڈیمک نے جو ہے سپلائی چین کو متاثر کیا، تو اب یہ سپلائی چین اتنی بری طریقے سے ٹوٹ رہی ہے کہ لوگوں کو خدشہ ہے کہ گلوبلائزیشن جس کو ہم جانتے تھے پہلی شکل کے اندر، وہ شکل اپنی جگہ نہیں رہے گی. تو پاکستان کو ان تمام مسائل کا سامنا ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا ڈاکٹر صاحب کہ اس کا آپ ایک لفظ آپ نے استعمال کیا ہوا ہے اسٹیگفلیشن، کیا یہ عالمی سطح پر ہوگی، اور اگر یہ ہوگی تو اس کا پاکستان پر اثر کیا ہوگا؟ سیفان ذرا ایک دفعہ دوبارہ کہیے، ٹیکسیشن پہ آپ نے کچھ کہا؟ میں اسٹیگفلیشن کا آپ نے ایک لفظ اپنے مضمون میں لکھا ہے، اسٹیگفلیشن. جی اسٹیگفلیشن. تو یہ کیا عالمی سطح پر ہوگا اور اس کا اثر پاکستان پر کیا ہوگا؟ جی میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے. پہلے تو یہ جو اسٹیگفلیشن کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں، عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب پرائسز بڑھ رہی ہوں تو پھر اس سے پروڈکشن بڑھتی ہے، اور اس پروڈکشن کے بڑھنے سے مطلب جو ہے معیشت کے اندر بہتری بڑھوتی آتی ہے. اور اسٹیگفلیشن جو ہے اس کا بالکل منفی عمل ہے، اس کا الٹ ہے. اسٹیگفلیشن کے اندر پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں اور آؤٹ پٹ بھی گر رہا ہے، اور یہ ایسے صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے ہاں سپلائی کنسٹرینٹس ہوں، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہو. اب یہ جو ہمارے ہاں آپ کو انفلیشن نظر آتا ہے، اس میں ایک بڑا حصہ اسی بات کا ہے کہ یہ کوئی زیادہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ہے کہ اب تو دیکھیں انٹرسٹ ریٹس آپ کے جو ہیں ماشاءاللہ وہ 15% کے اوپر 2 دن پہلے جو آکشن ہوا ہے تو 15% کے اوپر ٹی بلز آپ کے گئے ہیں. مطلب یہ تو اب ان دنوں میں بھی نہیں ہوا تھا جب 13.25% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ چلا گیا تھا. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں را مٹیریلز کی، جس سے کہ کاسٹ آف پروڈکشن جائے. اب یہ انٹرنیشنل اس کے اندر ٹرینڈز ہیں، اور یہ اگر آپ کے پاس آئل کی قیمت بڑھے گی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت بڑھے گی، تو اس سے بھی اسٹیگفلیشن ہوگا، اور وہ ہمارے سب کے سامنے آ رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں تو سیفان یہ بالکل درست ہے، پاکستان پہ یہی اثرات پڑیں گے کہ گروتھ بھی سلو ڈاؤن ہوگی اور انفلیشن بھی انٹرنچ ہو جائے گا. سر لیکن ماضی کی حکومت یہ کہتی رہی کہ مہنگائی کی وجہ عالمی اس وقت کموڈٹی پرائسز اور اجناس کی قیمتیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عالمی سطح پہ اسٹیگفلیشن آ سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ مہنگائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں پر شوگر کو مس مینج کیا گیا، یہاں پر ویٹ کو مس مینج کیا گیا، ڈومیسٹک سطح پر بھی بہت سی مس مینجمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. تو اب اگر عالمی سطح کے اوپر عالمی اجناس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر ہوگا ہمیں، یا پھر یہاں جو مس مینجمنٹ موجودہ حکومت کر سکتی ہے متوقع اس کا اثر ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ تو تمام چیزیں ایک ساتھ عمل پیرا ہوتی ہیں. یہ کوئی
ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دوسری چیز تو آتی نہیں. اب وہ اگر بیرونی دنیا میں کچھ ہو رہا ہو یا اندرونی دور پر ہر دو انداز سے جو ہے جو منفی اثرات مرتب ہونے وہ آپ پر ہوں گے, اور آپ صرف اس کا رونا رو کر جو ہے بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. یعنی اس میں بھی کچھ نہ کچھ تدارک کی گنجائش ہوتی ہے. اب دیکھیے ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی کہ یہ جو اتنا پیٹرول یعنی پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر خرچہ ہے, آپ نے اس کے اوپر ایک اور لا کے بہت بڑا ریلیف پیکج نام نہاد وہ دے دیا ہے. اب اگر ریلیف پیکج یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پرائس پیٹرولیم کی بڑھنی چاہیے تھی اور اس موقع پر کنزیومرز کو اپنی ڈیمانڈ کو کچھ کم کرنا چاہیے تھا, تو ہم نے تو اس کو مصنوعی بنا دیا. یعنی کہ جو پرائس انکریز ہے وہ عام آدمی کو ہم نے پاس آن ہی نہیں کی, تو وہ تو وہیں کھڑا ہوا اتنا ہی خرچ کر رہا ہے جتنا پہلے کی پرائس پہ کر رہا تھا. اچھا تو اب یعنی آپ اگر آپ کو دھچکا لگ رہا ہے باہر کی زیادہ پرائس سے, تو اس کا ایک اثر تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی مانگ کو تھوڑا سا کم کریں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ جناب پہلے 9 مہینے کے اندر 15 ارب ڈالر کا آپ کا امپورٹ بل ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا, بمقابلہ 7.5 بلین ڈالر اسی عرصے کے اندر ایک سال پہلے. تو یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا. اس میں سے 20% جو دیکھ پرائس ایفیکٹ ہے لیکن 20% کوانٹیٹیز بھی بڑھی ہیں. یہ کوانٹیٹیز تو نہیں بڑھنی چاہیے تھی نا, اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی نہیں ہم مطلب جو ہے اگر 10 لیٹر استعمال کر رہے تھے تو ہم جو ہے 7-8 کے اندر گزارا کریں گے. آپ نے جب یہ لے لیا اور سبسڈی دے دی جتنی پرائس بڑھی تھی اس کی جگہ, اور کنزیومر وہی پرائس پے کرتا رہا جو پرائس انکریز سے پہلے تھی, تو پھر آپ کو لیکن اس پہ میں آؤں گا تفصیل پہ, لیکن ایک سوال میرا آپ سے پہلے یہ بھی ہوگا کہ ایک یوفوریا جو آپ تذکرہ بھی کر رہے تھے اپنے کالم میں بھی, اور ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی اس کا حوالہ دیا گیا کہ نئی حکومت آنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ اور جو ایکسچینج ریٹ میں پازیٹیوٹی آئی تھی اس کا حوالہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی حکومت آئی تھی اس وقت یہ یوفوریا تھا, ایک دم سے ہم نے پازیٹیوٹی تھوڑی بہت دیکھی تھی, معاملات پھر وہیں آ گئے ہیں, اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ کوئی گیم پلان ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے ہمیں اس اکنامک میس سے نکالنے کا, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ مارکیٹ کو بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ آپ کا کانفیڈنس بڑا ہے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب اس حکومت کے آنے کے بعد؟ جی سیفان صاحب, بالکل یہی میں نے بات رکھی ہے اپنے مضمون کے اندر بھی کہ ہم دیکھیں نا یہ حکومت جو ہے اس کا استقبال اچھا ہوا مارکیٹ میں, ایکسچینج ریٹ میں اور تمام چیزوں میں, لیکن پھر وہ چیز اپنے پرانے مقام پر چلی گئی. تو مارکیٹس اس لحاظ سے تو بڑی ظالم ہوتی ہیں, مطلب ان میں کوئی رحمدلی یا مروت اور رکھ رکھاؤ والی باتیں نہیں ہوتی. وہ جو چیزیں دیکھتی ہیں اس کے لحاظ سے ان کا رد عمل ہوتا ہے. تو وہ رد عمل ہمارے سامنے ہے, اور اب تک تو دیکھیں یہ نہیں کوئی چیز سامنے آئی کہ کوئی بدلی جائے گی. اب یعنی اچھا اب یہ دیکھیں مطلب آپ ان کو جو ہے ایک طرف اس کا زیادہ مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ یہ نہیں کر رہے, کیونکہ اس کے بڑے سخت سیاسی مضمرات ہو سکتے. لیکن سر اگر سیاسی مضمرات بمقابلہ معاشی مضمرات ان میں فیصلہ کر لیں آپ, ہمارا تو خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ ایک دونوں کو جمع کر کے چلنا چاہیے, کچھ آغاز کرنا چاہیے, کچھ چھوٹا موٹا آپ کو پاس آن کرنا چاہیے. ورنہ جب یہ آن کے آپ سے آئی ایم ایف تقاضا کرے گا اس کے لیے, یا تو پھر آپ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں کر سکیں گے, یا پھر ایک دم سے لوگوں کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا. آپ کے علم میں اس وقت 51 روپے جو ہے وہ پیٹرول پہ ہے, اور 21 روپے 51 روپے ڈیزل پہ اور 21 روپے پیٹرولیم پر فی لیٹر. یہ اتنا پرائس ڈفرینشیل کلیم ہے, یعنی کہ سبسڈی.
تو یہ تو مطلب ویسے ناقابل برداشت ہے. آپ کہاں سے اتنے وسائل اکٹھا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے ایک ہنی مون پیریڈ تو ہوتا ہے اور لوگ ٹائم دیتے ہیں کہ اپنا جو بھی رزلٹ تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا, لیکن ایٹ لیسٹ ایک پلان ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ماضی کی حکومت نے تو خود شوکت ترین صاحب نے بول دیا کہ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا 4 سال میں. ابھی آپ کو وقار مسعود صاحب اس حکومت کا کوئی پلان اگر میں پوچھوں صرف اس پیٹرولیم پرائسز کے فیصلے کو ہٹا کر نظر آیا ہے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب یا نہیں؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی مجھے ایک ایسی پریس کانفرنس بھی نظر نہیں آئی. یعنی کچھ یہ کہ کوئی لکھا ہوا پروگرام ہوتا, لیکن کوئی بیانیہ پروگرام جو کسی کا بیان کر دیا جاتا اور اس میں تفصیلات ہوتی, جزیات ہوتی, فلسفی ہوتی. ہاں, اب زیادہ تر وقت جو گزرا ہے وہ اسی بات پہ گزرا ہے کہ جو چلے گئے انہوں نے کیا غلط کام کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ سیاسی باتیں بھی ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ اپنا بیانیہ نہیں دیں گے تو لوگوں کو پھر بہت جلدی یہ یقین آ جائے گا کہ یار ان کا اپنا کوئی گیم پلان ہے نہیں, یہ تو بس آن کے جیسے بھی ہوا چلے اور جدھر بھی آپ کو لے کے جائے ہوا آپ وہیں جائیں گے, پھر تو مطلب بڑی مشکل ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے ایک کلوز نظر ہے ماضی کی حکومتوں پر بھی اور موجودہ حکومت پر بھی یقینی طور پر. جو نیٹ ریزروز ہیں, انٹرنیشنل ریزروز, ہم سب جانتے ہیں اس پر بھی بحث ہوئی. ایک موجودہ حکومت نے کہا کہ ریزروز اتنے نہیں ہیں, سابقہ حکومت نے جاتے ہوئے کہا کہ ہم $22,000 چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو کہ ایک سیاسی بیان تھا, حقائق پر مبنی نہیں تھا. جو ریزروز ہیں اس کے اندر بھی $4.4 ارب کے جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی آپ کا لون بیسڈ ہی ہیں جو $4.4 بلین ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب, UAE, چائنا کی الگ کمٹمنٹس ہیں. نیٹ ریزروز اگر نیگیٹو ہیں تو کیا یہ پہلی بار ہے؟ اس سے پہلے ماضی کی حکومتوں میں بھی ہم نیٹ ریزروز نیگیٹو پوزیشن میں رہے ہیں, اس کے امپلیکیشنز کیا ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات جو سٹیپ ڈکلائن ریزروز میں ہمیں نظر آیا ہے, کیا اس سے پہلے اتنا سٹیپ ڈکلائن آپ نے ہسٹوریکلی دیکھا تھا جو ہم نے دیکھا کہ ان کچھ ہفتوں میں سٹیپ ڈکلائن نظر آیا ہمیں ریزروز میں؟ بہت اچھا سوال ہے سیفان صاحب آپ کا. دیکھیے, پہلے تو یہ جو دوسری بات ہے میں پہلے کر لیتا ہوں کہ ایک دم سے جو اتنا اسٹیپ ڈکلائن ہے ایسا کبھی بھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ 5 بلین 5 ہفتے کے اندر جو ہیں وہ گر جائیں, 5 سے بھی زیادہ. اچھا, اس کے علاوہ یہ اپنے یہ جو ریزروز ہیں, دیکھیں مطلب آپ کا سوال یہی تھا سیفان کہ یہ ریزروز جو ہیں یہ کتنے دن کے لیے ہیں, کیا تھا؟ نہیں, میں آپ سے پوچھا یہ تھا کہ اتنا سٹیپ ڈکلائن ہسٹوریکلی میں پہلے کہیں دیکھا, اور دوسری بات جو ریزروز ہیں نیٹ ریزروز نیگیٹو ہیں, تو کیا میں نے جواب دے دیا. نیٹ ریزرو نیگیٹو ہوئے, یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نیٹ ریزرو نیگیٹو ہے ہمارے؟ ہاں, نیگیٹو ریزروز. دیکھیں, نیگیٹو ریزرو ہونا جو ہے, جب 2013 کے اندر ہم نے پروگرام شروع کیا تھا 2013-2016 کا پروگرام, تو وہ نیگیٹو ریزروز تھے $2 بلین کے یا $2.5 بلین کے نیگیٹو ہوں گے, اور آہستہ آہستہ بلڈ کر کے اس کو 6, 7, 8 بلکہ شاید $9 بلین تک لے کے چلے گئے تھے. NIR یہاں پر NIR تقریباً 9 یا 10 تھا جب انہوں نے شروع کیا تھا پروگرام, which is 2019 کے اندر. لیکن اب تو یعنی عموماً تو فنڈ کے پروگرام کے اندر اچھی ایگزیکیوشن فنڈ کے پروگرام کی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ریزروز کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اور ریزروز بڑے سالڈلی آپ کے بلڈ ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکا اور ولنریبلٹیز رہتی ہیں. آپ نے بہت اچھی وسائل آئے, دیکھیں یہ 20 بلین تک لے کے چلے گئے تھے اگست تک, اس کے بعد سے یہ نیچے ہی چلا آ رہا ہے. ہم صرف اسٹیٹ بینک کے ریزروز کی بات کر رہے ہیں. تو نیگیٹو ہونا تو مطلب یعنی کہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, لیکن آپ کی اس موقع پر ایک توقع ہونا چاہیے کہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کے ریزروز بڑھ رہے ہوں گے اور یہ پازیٹیو ٹیریٹری میں بھی آ جائیں گے.
لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح اسٹیپ ڈکلائن جو ہوا اس کی وجہ آپ نے کیا بتائی؟ ولنریبلٹی بتائی، اور ولنریبلٹی پولیٹیکل سطح پر آپ بتا رہے ہیں یا انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز، ہمارے جو ڈیٹ پیمنٹس اوبلیگیشنز ہیں، وجہ کیا ہوئی اس اسٹیپ ڈکلائن کی ود ان دا ویک جو ڈکلائن ہوا یہ؟ وہ سر مطلب دیکھیں نا، کوئی ڈکلائن اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹ سروسنگ ہے اور آپ کے پاس انفلوز نہیں ہے، اور ایسا سوکھا دور آتا ہے، اور یہ سوکھا دور آیا۔ اس دوران کے اندر اب دیکھیں نا، چائنا والوں نے کوئی $2.25 بلین واپس لے لیا اور وہ یقیناً دے دیں گے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ رول اوور ہو جاتا بیٹھے بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ ادائیگی کر دیں پھر ہم دوبارہ دے دیں گے۔ تو اس میں کوئی مطلب عموماً تو 2-3 ہفتے لگ جانے چاہیے، لیکن زیادہ لگ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اور اس موقع کے اوپر کوشش کرتا ہے کوئی کہ بھئی مطلب یعنی کہ کوئی فوری طور پر قرضہ وغیرہ مل جائے مارکیٹ سے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے، لیکن آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے ڈیٹ سواپ ریٹس جو ہیں، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، وہ زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ ہیں، جن کے اوپر باروئنگ کرنا بہت اچھا نہیں ہوگا، بہت منفی سگنل جائے گا دنیا کو۔ لیکن دوسری طرف ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے $77 ارب پر امپورٹس پہنچ جائیں گے، کیا یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے؟ اور کیا موجودہ حکومت کی اسٹیٹمنٹس میں آپ کو کنسرن نظر آتا ہے کہ یہ $77 بلین پہ پہنچ چکے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو کنٹرول دیز؟ کیا آپ کو کنسرن نظر آتا ہے پہلے تو، اور کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے $77 بلین؟ ہاں سر، یہ تو بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، اور بائی اے لانگ مارجن۔ اچھا، میرے خیال میں 60 بھی کبھی نہیں کیا، تو اتنا زیادہ جو ہے 77 تک جانا تو بہت ہی ایکسیپشنل ہے۔ کر سکتے ہیں، دیکھیں جناب، مطلب یعنی کہ اگر آپ کو کشتی تلاطم میں ملے تو آپ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو لہروں کے حوالے کر دیں، موجوں کے حوالے کر دیں، آپ لڑتے ہیں، اور لڑائی کے بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں۔ آپ مطلب جو ہے آؤٹ رائٹ جا کر لوگوں سے کہہ سکتے نہیں یہ ہم فلاں چیزیں نہیں آنے دیں گے، اور آپ اپنا مطلب جو ہے یہ پیٹرولیم اگر $51 نہیں بڑھا سکتے تو یار $10 تو بڑھائیں نا، تاکہ کچھ تو لوگ کم کریں اپنا کنزمپشن۔ اگر لوگ اتنا ہی کنزمپشن کم کرتے رہیں گے اور آپ زیادہ مانگ کو امپورٹ کر رہے ہیں تھنکنگ کہ آپ کے پاس بڑے ڈالر پڑے ہوئے، کہاں پڑے ہیں آپ کے پاس ڈالرز، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈالر کی پرائس بھی جو ہے اس میں تھوڑی سی ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ تو بہت طریقے ہیں سیفان صاحب، لیکن مطلب جو ہے اس میں جو اصل بات ہے وہ اسی بات کی ہے کہ کیا آپ اچھی طریقے سے جو آپ کے سامنے چیلنجز ہیں آئل کے علاوہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، ہمارے جو بار بار لفظ ہم سنتے ہیں نان اسینشیل امپورٹس، یہ نان اسینشیل امپورٹس کا ان $77 ارب میں کتنا حجم ہوگا؟ یہ کیا ہے نان اسینشیل امپورٹس، اور کس طرح سے ان کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی امپورٹ اسینشیل نان اسینشیل کو چھوڑ دیں، سب امپورٹس جو ہیں ان کو کم ہونا چاہیے نا۔ اگر کوئی مشین بھی آ رہی ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے پیسے دو مشین کے، بجائے اس کے کہ خود جا کر فائنینسنگ لے کر آ جائے کوئی انویسٹر، تو مجھے وہ انویسٹر ابھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میں ہر کسی کو ہر چیز کو امپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور نہیں مجھے ہر درخواست کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بڑا ایکٹیو ہو کر، بالکل ایکٹیو ہو کر مارکیٹ میں کھڑا ہو جانا پڑے گا، اور جتنا بھی ڈالرز کا استعمال ہو رہا ہے اس کی مجھے تحدید کرنی پڑے گی، اس کے اوپر پابندیاں لگانی پڑیں گی، اس پر سوالات رکھنے ہوں گے۔ یہ تو اس وقت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہ کریں اور جیسی صورتحال ہے اس کو اپنے نہج پہ چلنے دیں، پھر آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو بہت سے آئٹمز کے اوپر کیش مارجن لگا دیا گیا، 170 آئٹمز کے اوپر ماضی کی حکومت کے اندر آر ڈی بڑھائی گئی،
تو کیا آر ڈی سولوشن ہے, کیش مارجن سولوشن ہے, یا کمپلیٹ بین آن امپورٹ سولوشن ہے؟ بالکل یہی ہے, اور ان سے بھی آگے جانا ہوگا. اچھا نہیں تو کیا مطلب آگے سے, مطلب آپ کیا کمپلیٹ بین آپ کا مطلب ہے, کمپلیٹ بین آن امپورٹس؟ نہیں سر دیکھیں گے کیسے کر سکتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی کہیں ضرورت پڑے تو کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز بھی لگائیں. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر انہوں نے کیش مارجن لگایا, لیکن گاڑیوں کی امپورٹ تو 168 ملین ڈالر کی مارچ میں بھی ہوئی, گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا, پھر بھی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, ان کی گروتھ میں نہیں کمی آئی. تو یہ بتائیں اس کا مطلب لوگ ایز اے انفلیشن ہیج تو نہیں گاڑی کو خریدنا شروع ہو گئے, اور ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ وہ آپ کچھ بھی اس پہ لگائیں, قیمت 1 کروڑ پہ بھی کر دیں, پھر بھی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, بلیک منی بھی اس میں جا رہا ہے پراپرٹی اور گاڑیوں میں, تو نہیں رک تو نہیں رہا ان تمام چیزوں سے, یہ کمپلیٹ بین کی طرف جانا پڑے گا ہمیں؟ تھوڑا سا لیگ ہوگا سیفان صاحب, تھوڑا سا لیگ ہوگا, ٹائم لیگ ہوگا. یہ فیصلے جو ہیں, لوگ جیسے جا کر کسی پرچون کی دکان پہ بسکٹ خریدنا یا ماچس خریدنا, اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ ذرا ڈیوریبل جو خریداری ہوتی ہے اس کے لیے کافی دیر سے سوچ کے پلان کر کے رکھتے ہیں, تو وہ پہلے سے جو ہوئی ہوئی ہیں وہ ابھی چل رہی ہوں گی, لیکن ان سب پہ اثر پڑے گا, یہ نیچے جائے گی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز امپورٹ کے اوپر لگا دی جائیں, یہ سولوشن ہے. ایکسپورٹ سائٹ پہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, ماضی کی حکومت نے کہا کہ ہم نے ایکسپورٹ میں اضافہ کیا, ایکسپورٹس 23.4 ارب ڈالر پہنچے بھی, یہ ان پرائس اضافہ تھا, ان کوانٹٹی ٹرمز اضافہ تھا, کس وجہ سے اضافہ ہوا؟ کیا حکومتی کارکردگی اچھی رہی یا یہ پرائس کی وجہ سے اضافہ ہوا؟ نہیں, یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس میں ایک بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ کاٹن پرائس کا ہے. اچھا وہ تقریباً 65% بڑھی ہے 1 سال کے اندر, اور اس کی وجہ سے, اور ہمارا کاٹن بیسڈ ہی زیادہ تر ایکسپورٹس ہیں, ان میں کوانٹٹیز ہی بڑھی ہیں. اچھا لیکن مطلب اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پرائس ایفیکٹ کا بھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب فسکل سائٹ کے اوپر ہمیں کہا گیا کہ 5,600 ارب روپے کا انکر ہو چکا ہے, اور اٹ کین رائز ٹو 6,400 بلین روپیز وچ از 10% آف GDP. اس کا امپلیکیشنز انفلیشن پہ کیا ہوں گی, منی سپلائی پر کیا ہوں گی, کیا عام آدمی کو اگر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ آپ نے میرے ہاں اگر ایک بات میں نے لکھی ہے جی جی کہ جس وقت یہ یعنی اس سال کے اندر آپ کا جو آپ کا جو ریزروز گرے ہیں, ریزرو جب گرتے ہیں سر تو اس سے جو ہے, اس ریزرو گرنے سے آپ کی منی سپلائی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ جن کے ڈالرز ہوتے تھے وہ واپس کر دیتے ہیں اور روپے اسٹیٹ بینک میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اتنا زبردست تقریباً 2.1 ٹریلین روپیز کے نیٹ فورن ایسٹس کم ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے آپ کی جو ڈومیسٹک منی سپلائی ہے وہ زیادہ نہیں بڑھی ہے, صرف 3% بڑھی ہے. لیکن کل آپ نے ریزرو بڑھانے شروع کیے اپنے, جو آپ کی ضرورت ہوگی, تو یہ سارا کا سارا آپ کو آن کے ہٹ کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ناظرین, اہم ترین سوالات, پاکستان کے معاشی حقائق, صورتحال اندرونی کیا, بیرونی کیا, انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کا امپیکٹ کیا پڑنے والا ہے, پاکستان کی فسکل سائٹ, ایکسپورٹس, امپورٹس, ریزرو پوزیشن, جو بھی حقائق رہے وہ ٹرانسپیرنٹلی ہم نے سارے سامنے رکھے. ماضی کی حکومتی کارکردگی, موجودہ حکومت کی فیصلہ سازی, حکمت عملی آخر ہے کیا, ان سارے سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن Facebook, ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا.